یعنی ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ صبح ہے، تھی شام، اور آپ نے بھی اس کی بات پہ فرمایا صبح ہے، اور سارا جہان کہتا ہے شام ہے، تو آپ بتائیں صبح کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا شام بھی صبح ہو سکتی ہے اور صبح بھی صبح ہو سکتی ہے، اور جو مجھ سے جو وقت مانگو وہی وقت ہو سکتا ہے۔ فرمایا کس بنیاد پہ؟ فرمایا میرے پاس ایک خزانہ ہے، میں اس خزانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ اس خزانے کو رد نہیں فرمائیں گے، اور یہ ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اور فرمایا وہ خزانہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ کہ صبح کوئی کہے اور ہے رات اور وہ صبح ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ اور فرمایا یہ 100% ممکن ہے۔ اس آیت کے اندر، دوسرے لفظوں میں اس آیت کے اندر ناممکن کو ممکن کرنے کی تاثیر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت ہے، اور ناممکن کو ممکن کرنے کا کمال ہے اس آیت کے اندر۔ یہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور ایسا ناممکن ممکن ہوتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہے، انسانی عقل حیران ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، سمندر کی وہ تہیں جہاں سخت اندھیرا ہے، ابھی کہنے لگے وہ جو جہاز ٹوٹ گیا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے آبدوز میں، آبدوز پھٹ گئی، مر گئے۔ وہ گہرا اندھیرا اور گہرے اندھیرے میں چٹانیں اور پہاڑ ہے، اور آپ کی سائنس کہتی ہے پہاڑی سلسلہ سب سے بڑا خود سمندر میں ہے۔ یہ جتنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں، کیٹو ہیں، سب کچھ ہے، یہ تھوڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں ہے، خود سمندر میں ہے، پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں۔ جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، وہ کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے، کہاں سے جاگتی ہے، کہاں سے زندگی کا سوال کرتی ہے اور سانسیں لیتی ہے؟ نیچے سانس کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ 11 کلومیٹر نیچے تک تو گہرائی ہے، اس سے بھی اگلی گہرائی ہے، 11 کلومیٹر سمندر، وہاں مخلوق رہتی ہے، اور وہاں ان کو آکسیجن، سانس، زندگی سب کچھ ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد، وہ فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے۔ مینڈک کا اپنا وظیفہ ہے، شیر کا وظیفہ، بظاہر ہم کہتے ہیں شیر دھاڑ رہا ہے، لیکن یہ ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا صبح اور شام چڑیاں اکٹھی ہو کے ایک محفل لگاتی ہیں ذکر کی، ایک درخت میں نا اکٹھی ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، اس شور میں کیا ہے؟ ہمارے مطابق شور ہے، لیکن ان کی مجلس ذکر ہو رہی ہے، محفل ذکر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے گن گاتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور جو تہوں کے اندر رہتی ہے، جو تہوں کے اندر رہتی ہے، وہ تسبیح کیا کرتی ہے، وہ ذکر کیا کرتے ہیں، وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو ایک ذکر دیا ہے، وہ یہ توبہ، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ عجیب بات، حیران۔ ابن عربی کی کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی، تو خواب میں ملاقات کے دوران گفتگو میں انہوں نے یہ بات بتائی، اور باتیں بتائیں، گفتگو میں یہ بات بتائی کہ مخلوق جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے، جہاں ایسی مخلوق ہے آج تک انسان کی مشینیں، وہ آبدوز ہے یا کوئی مشین، آج تک نہیں پہنچ سکی، ابھی تک نہیں پہنچی۔ سائنس کو اس بات کا اعتراف ہے
کہ ہم سمندر کے صرف 1% حصے کو دیکھ سکے ہیں، 99% حصہ ویسے کا ویسے پڑا ہے جو اللہ نے لاکھوں اربوں سال سے بنایا ہے، بس ویسے پڑا ہے، آج تک اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، قرید ہی نہیں سکے، اور دوسرے لفظوں میں وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ وہاں کون روٹی دیتا ہے، وہاں کون رزق دیتا ہے، وہ کون برکت دیتا ہے، وہ کون صحت دیتا ہے، وہ کون بچے پلواتا ہے، وہ کون نشو نما کرتا ہے، کون ہے جو وہاں نشو نما کرتا ہے؟ وہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے۔ مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا، من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا، جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا۔ اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ، وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ ذائقہ یہ موجود ہے۔ عجب نظام ہے اس کریم۔ اس آیت کی تہہ تک ہم کیسے پہنچے، اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے ذہن گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں۔ اس آیت کے اندر خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا۔ اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں۔ اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے۔ اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں۔ وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ، پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے۔ آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے۔ ہر حرف سے روشنی ملتی ہے، انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق بھی ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں۔ یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ہے ان حرفوں کی برکت سے۔ اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے۔
جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا ان حرفوں کی برکت سے، اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے، اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے۔ آپ اس نقش کو 26 محرم الحرام میں وہ تعویذ ہر سال آپ کو دیا جاتا ہے، ابھی بھی 9-10 محرم کو دیا گیا، بہت بڑے مجمع کو دیا گیا۔ کس محرم کو دیا گیا؟ 9 کو 10 کو 9 محرم کو، اور بہت بڑا ایک نقش ہے اور دیا جاتا ہے، اس کو لکھیں۔ 9 محرم قسمت والے آئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تو تھا کہ میں نے 9 محرم کی شام کو کہہ دیا کہ آپ لاہور والے کم از کم چلے جائیں، ہم سے نہیں سنبھالے گئے، بہت بڑا مجمع تھا۔ اس آیت کے اندر طاقت ہے، اس آیت کی تاثیر کو سمجھیں۔ 7 بار صبح شام پڑھ لیں، 11 بار صبح شام پڑھ لیں، 1 تسبیح صبح شام پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، زندگی میں اسی کو ہی ساتھی بنا لیں، سارا دن، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر قدم اس کو پڑھیں تو بھی کمال ہے۔ اسی کو ہی ساتھی بنا لیں، اسی کو ہی ورد جان بنا لیں، اس سے بڑا طاقتور نظام اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا طاقتور نظام اور کیا ہوگا؟ طاقت اور تاثیر ہے، حرفوں کی طاقت اور تاثیر ہے۔ اس آیت کی طاقت کو سمجھیں، اس آیت کی طاقت میں ڈوبیں، اس آیت کی طاقت اور تاثیر کے اندر گہرائیوں میں چلے جائیں۔ موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں 1 روزہ بھی رکھ لیتے کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اور آقا نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، اس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والے کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب میں چاہے 1 روزہ بھی رکھ لے اللہ اس نہر کا پانی اسے پلائے گا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، جو رجب میں 1 روزہ رکھے اور اس نے اپنی تمام عمر روزے رکھے، چاہے تمام عمر روزے رکھے اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت گزاری، اگر اس نے رجب میں 1 روزہ رکھ لیا آسمان سے ندا کی جاتی ہے، اے اللہ کے ولی، امت عظمیٰ کی خوشخبری سن، موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا، جنت کا شربت پلایا جائے گا، وہ سیراب مرے گا، قبر میں سیراب حاصل ہوگا اور اس سے سیراب نکلے گا، قبر کی پیاس سختی سے بچ جائے گا، موت کی پیاس اور سختی سے بچ جائے گا۔ اور یہ فرمایا یہ کرامت صرف آقا کی امت کو ملی ہے۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا 1 روزہ بھی رکھ لیتے اور 1 رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور 1 رات سے مراد صرف رات نہیں ہے، ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ ابھی آج جیسے شب جمعہ میں ہے، رجب میں آج عبادت کر رہے ہیں، آپ کو خوش قسمتی ہو، مبارک ہو، عبادت کر رہے ہیں، ابھی مغرب پڑھی، ابھی ہم ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، یہی تو عبادت ہے۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں 1 روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، 1 رات کی،
تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھ کر شب بیداری 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ کس مہینے کا؟ اللہ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، اور میں جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا، اس نے معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو، اور یہ وہ ہے۔
اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ شب جمعہ جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن، وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے، کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کو نا کاٹ کے ایک چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے۔ آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں، آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا۔ ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا۔ رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی